سب کو مانا، ابا کو مانا، ابا کے ابا کے ابا کے ابا، پورا ڈبہ مانا، کوئی فائدہ نہیں۔ نبی کو یعنی فرشتہ تھے نہیں، فرشتوں میں چلے گئے۔ کیا پروگریس ہے! بغیر گرو تو گرو ہوتا ہے نا، بہت چالو چیز ہے وہ، بہت ہوشیار ہے۔ ابلیس نے جو کفر بکا لکھا نہیں، آج تک ابلیس نے اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ وہ نبی اور کافر کے پیروں کا فرق جانے، اور یہ مولوی بخاری تک پڑھ گیا، نبی اور امتی کا فرق نہ جان سکا، رسول اور غلام رسول کا فرق نہ جان سکا۔ واہ واہ، مانگتے رہے ہیں، اور جبریل کی مدد سے بھی انکار نہیں، مگر مدد کی ضرورت ہو تب مدد مانگی جائے، جب ایمرجنسی ہو تب ہاتھ پھیلایا جائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن ولا ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ۔ دنیا کو مانو کوئی فائدہ نہیں، نبی کو ماننا ضروری ہے۔ سب کو مانا، ابا کو مانا، ابا کے ابا کے ابا کے ابا، پورا ڈبہ مانا، کوئی فائدہ نہیں۔ نبی کو مانا، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، تقوی پہ تقوی، تقوی پہ تقوی، تسبیح 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 تسبیح، ستو پہ ستو، ستو پہ ستو، لوٹے پہ لوٹا، لوٹے پہ لوٹا، کچھ نہیں ہونے والا۔ نبی کو مانو۔ سبحان اللہ۔ اب ایک صاحب تھے، اللہ کی عبادت میں ریکارڈ توڑ دیا۔ یعنی فرشتہ تھے نہیں، فرشتوں میں چلے گئے۔ کیا پروگریس ہے! اگر کوئی انسوچت جاتی ایوم جن جات کا برہمن کی کرسی پر بیٹھی جائے، یہ تو سمبھو ہے، لیکن کوئی فرشتہ نہ ہو، فرشتوں میں اس کی گنتی ہو جائے، اسمبھو ہے، مگر اس اسمبھو کو اس نے سمبھو کیا، گھس گیا۔ ہم مر کے جنت میں جائیں گے نا، بیٹھے بیٹھے تو نہیں جائیں گے، وہ جیتے جی چلا گیا۔ کیا لک ہے، کیا تقدیر ہے! ہم جائیں گے پہلے قبر میں، قبر میں صبر کرو، محشر میں اپنا حشر دیکھو، ضرورت لے جائے گی رسول تک، شفاعت لے جائے گی جنت تک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ او نہ مارا، نہ گالا، نہ ساڑا، گھس گیا جنت میں، گھس گیا۔ The door of paradise was open for him 24 hours۔ جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلا چلا گیا۔ چلو 5 وقت کی نماز پڑھنا، یہ بھی نہیں، 40 دن کی پڑھے، ایسا نہیں، 6 کروڑ برس عبادت میں اس نے نکالا۔ کتنے؟ 6 کروڑ ایئرس۔ مذاق ہے؟ ابے پوری جماعت کے سجدے جمع کر دیے جائیں تو اتنا نہیں نکلے گا جتنا اکیلے اس نے کیا۔ وہ اکیلا اور اس کا ان کا تمام میلہ، اس میلہ پر بھاری اکیلا، سجدوں کی گنتی میں بے شمار انکاؤنٹیبل سجدے، اور علم، اتنا بڑا مولوی عالم ڈھونڈے نہیں ملے۔
جو ہمارے یہاں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے ہمارا محترم معظم عالم ہوتا ہے، لڑکوں کو پڑھاتا ہے. آپ کا شیخ الحدیث اس کو پڑھاتا. یا حضرت علامہ مولانا ایوب صاحب تشریف فرمائے گیادرہ میں آئے ہوئے ہیں. ایک زبردست شخصیت گجرات کو ملی ہے علمی بنیاد پر، عالم ہے. یہ کس کو پڑھا رہے ہیں؟ بچوں کو. بچوں کو پڑھائیں تو شیخ الحدیث ہو، بچوں کو پڑھائیں تو مفسر کبیر ہوں، بچوں کو پڑھائیں تو محدث کبیر ہوں، بچوں کو پڑھائیں تو مترجم کبیر ہوں. اب دور بدل رہا ہے، تلسی کی عزت گھٹ رہی ہے، کبیر کی بڑھ رہی ہے. ظاہر ہے کہ کبیر کلمہ گو تھا. کبیر داس ماٹی کہے کمار سے کیوں روندے تو مو، ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گی تو. یہ شیر کبیر ہے. بند ہے. لیکن وہ بچوں کا معلم نہیں تھا، وہ ٹیچر آف اینجلس، معلم الملکوت، عوام ملائکہ کو درس دیتا تھا، نوریوں کو پڑھاتا تھا اور خود ناری ہو گیا. ایمان والوں کا پڑھانے والا بے ایمان ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ نبی کی تعظیم سے انکار کر دیا. تو نبی کی تعظیم سے انکار کرنے والا جنت کے اندر تھا، باہر ہو گیا. اب تو ڈرو، اللہ سے ڈرو. جو جنت میں ہو وہ نبی کی تعظیم سے انکار کرے تو جنت سے نکال دیا جاتا ہے. یہ تو پہلے ہی سے باہر ہیں. وہی حرکت کرو گے تو اندر جاؤ گے کیسے؟ وہ بولا میں آدم کی تعظیم نہیں کروں گا، نبی کی تعظیم نہیں کروں گا. میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں، میں ان سے بہتر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. میں نبی کی تعظیم نہیں کروں گا، نبی کی تعظیم نہیں کروں گا. تو نبی کی تعظیم سے انکار کرنا اس نئے بھارت کا نیا فتنہ نہیں ہے. یہ بیماری بڑی پرانی ہے. پہلے استاد کیا کرتے تھے انکار، اب چیلا انکار کر رہے ہیں. بغیر گرو تو گرو ہوتا ہے نا. بہت چالو چیز ہے وہ، بہت ہوشیار ہے. ابلیس نے جو جو کفر بکا لکھا نہیں. آج تک ابلیس نے اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب نہیں لکھی. کتنا چالو ہے، سارا کفر پھیلا رہا ہے، رائٹنگ نہیں دے رہا ہے. واہ واہ واہ. تو رائٹنگ دیے بغیر بکواس کرنا یہ بھی اسی کی عادت ہے. بہت خوب. رائٹنگ نہیں دے رہا ہے، اورل سب زبانی ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ قرآن میں اللہ نے بتا دیا کہ وہ کیا کیا بولا ہے. اگر اللہ نے بتا ہی نہیں ہوتا تو ہم پتہ ہی نہیں پاتے کہ اس کا کفر کیا ہے. کافر ہونا جان جاتے مگر کفر نہ جانتے. اور پھر لزوم کفر، التزام کفر اور کفر کلامی کی بحث چل پڑتی. مگر رب تبارک و تعالیٰ نے بتا کر کے مسئلہ ہی حل کر دیا، پر اس نے کوئی ثبوت دیا. کفر بولا مگر اس کو لکھاوٹ میں نہیں آئے. اور یہ چیلے کتنے بے وقوف ہیں، اپنے یہاں سے لکھا، کاتب پریس میں چھپوایا، اب چھپا کے چھپا رہے ہیں. بے وقوفوں چھپانا تھا تو چھپایا کیوں، اور چھپ گیا تو چھپاتے کیوں؟ کلمہ نماز دکھاتے ہو، وہ کتاب بھی دکھاؤ. حفظ الایمان کھا گئے، برائن قاطعہ اور پی گئے، تحذیر الناس ڈکار نہیں لیا. جو چھپا ہے وہ دکھاؤ.
جو رسول کے خلاف بکا ہے وہ دکھاؤ، تو یہ کرم ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ انہوں نے ابلیس کو بے نقاب کیا. اس کا حوصلہ نہیں ٹوٹا، مانتا ہوں اکیلے جہنم میں جانے کا اس کا پروگرام نہیں ہے، مانتا ہوں پوری جماعت بنا کے لے جائے گا، مانتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جو بندے میرے ہیں وہ بس میرے ہیں. طاقت لگا کے دیکھ لے، تیرے نہیں ہیں. اور جو تیرا ہو گیا وہ میرا نہیں، جو میرا ہو گیا وہ تیرا نہیں. ابلیس سے تو خدا یہ کہے کہ جو تیرا ہے وہ میرا نہیں، جو میرا ہے وہ تیرا نہیں، تیرا اور میرا اور. مگر اپنے حبیب سے وہی خدا کہے جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تبھی تو عاشق صادق نے ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے احمد رضا کو رضا مل گئی، آخر میں اس کو مزہ مل گئی. اس کا مطلب یہ شعر میں پڑھ رہا ہوں، شاعر وہ بتا رہا ہے. اللہ تعالی اور آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے اور اپنے بزرگوں کے کلام بلاغت نظام سے آشنا ہونے کی مزید توفیق دے. حضرات، یہ فرعون جو ہارو جان تو مٹری لکھے مٹری زبانو علم انسان نہ وحشت جو علم انسان تو اللہ اب کہتے ہیں ہارو جان. اے بھائی، یا تو مجھے گجراتی سکھا لے یا اردو سیکھ لے. دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. نہ ہندوستان دیکھیں گے نہ پاکستان دیکھیں گے، بلوچ کے اس جلسے میں ہم مستان دیکھیں گے. حضرات، یہ فرعون بڑا موڈ بنا کے آیا، ایسا کروں گا ویسا کروں گا، مائٹ از رائٹ، میں جو چاہوں گا سو ہوگا. موڈ بنا کر کے آیا، سجدہ کرایا، خدائی دعویٰ کیا، دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینا چاہا. اتیاچار کا بازار گرم ہوا، بھرشٹاچار کی مارکیٹ چھا گئی. مگر موسیٰ کلیم اللہ پر میرے ماں باپ قربان، انہوں نے فرعون کو غرق دریا کیا، دریا میں ڈبو دیا، لہروں میں ختم کر دیا گیا. نبی کو ختم کرنے چلا تھا فوج لے کے. اس نے سوچا تھا جماعت بنا کر کے ہم ٹیم بنا لیں گے، گروپ بنا لیں گے، اور وہ طاقت لگا کر کے حضرت موسیٰ پہ اس نے اٹیک کیا. حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لیے ہوئے آگے آگے جا رہے تھے، فرعون اپنی فوج کو لیے ہوئے پیچھے پیچھے جا رہا. اب آگے دریائے نیل ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے. یا اللہ، اب حضرت موسیٰ کیا کریں؟ تو حضرت موسیٰ نے معجزہ دکھایا، عصا اٹھایا، ڈنڈا مارا، دریا پر ڈنڈا مارا، دریا کا یہ دھارا ادھر ہو گیا، ادھر کا ادھر ہو گیا، بیچ میں راستہ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا دیکھو راستہ بن گیا، چلو. حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر دریا کے بیچوں بیچ پہنچے تو فرعون آ گیا اپنی فوج لے کر کے. دیکھا بنا بنایا راستہ ہے، بولا پروسیڈ، فالو آن، کیری آن، پیچھے لگے رہو، پیچھے پیچھے چلو. فرعون نے بھی اپنی فوج کو اسی راستے پہ اتار دیا. حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے دریا کے اس پار پہنچے، تب فرعون اپنی فوج کو لے کے بیچ میں پہنچا. جیسے حضرت موسیٰ اس پار ہوئے، دریا کے دونوں پارٹ مل گئے، اسی میں ڈوب گیا. ایک بات ذرا شہر میں رہتے ہو تو یہ بتاؤ، دریا کے ان بے جان قطروں کو، لہروں کو، پانی کی بوندوں کو، جن میں جان نہیں، عقل نہیں، سمجھ نہیں،
ان بوندوں کو اس دریا کے پانی کی لہروں کو کس نے بتا دیا؟ ابھی نہ ملو کلیم اللہ جا رہا ہے، ابھی نہ ملو نبی اللہ جا رہا ہے، ابھی نہ ملو رسول اللہ جا رہا ہے، ابھی نہ ملو کلیم اللہ جا رہا ہے، اور پھر ان کو دوبارہ کس نے بتا دیا؟ اب مل جاؤ۔ فرعون جا رہا ہے، کافر جا رہا ہے، غدار جا رہا ہے، گستاخ رسول جا رہا ہے، منکر کلیم جا رہا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ دریا کی لہروں کو جان نہیں ہے مگر پہچان ہے۔ ہاں ہاں وہ نبی اور کافر کے پیروں کا فرق جانے، اور یہ مولوی بخاری تک پڑھ گیا، نبی اور امتی کا فرق نہ جان سکا، رسول اور غلام رسول کا فرق نہ جان سکا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سمجھ گئے فرعون کتنے پانی میں، پانی میں ڈوبا معلوم ہو گیا کتنے پانی میں۔ نمرود بے درود مردود، نمرود یہ بھی کوئی نام لینے کی چیز ہے، مگر کیا بولوں، نام نہیں لوگے تو ویکتتو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ یہ حضرت ابراہیم کے پیچھے پڑ گیا، اور یہ بھی نبی کے پیچھے پڑ گیا، نبی کو مارا نہیں، اور جب نبی کو منوا نہیں پایا تو کہا جلا دو، مٹا دو، ہٹا دو، گھٹا دو۔ جو گھٹانے سے گھٹے نہیں، مٹانے سے مٹے نہیں، تو کوشش کیا جلا دو، اور آگ کا ایک بہت بڑا انتظام آتشکدہ بنایا، اگنی کنڈ، اس اگنی کنڈ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دو، اور ادھر حضرت ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں، انجان تو گھر میں رہ گئے، مگر جبریل امین کی بے قراری دیکھو کہ طائرِ سدرہ نے اپنا نشیمن چھوڑا، بار بار جبریل آئے ہیں، ہزاروں بار جبریل آئے ہیں، مگر جب ان سے پوچھا گیا کہ بہت تیز کب جانا پڑا، تو ان تیز جانے والے معاملوں میں اس معاملے کو بھی بتایا کہ ابراہیم خلیل اللہ آگ میں جا رہے ہیں، اور میں بے حد تیزی کے ساتھ ان کی بارگاہ میں آیا، کہو تو بچا لوں، بولو کیا چاہیے؟ حل کا حاجتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں، اگنی کنڈ میں جا رہے ہیں، موت کے منہ میں جا رہے ہیں، بھڑکتے ہوئے شعلوں میں، جس کی لور لپک شعلہ آسمان سے بات کرے اس میں جا رہے ہیں، بچنے کا کوئی چانس نہیں، مگر ذرا ادائے ابراہیم دیکھو، اطمینان ابراہیم دیکھو، سکون ابراہیم دیکھو، اور عرفان ابراہیم دیکھو۔ جبریل سے کہا نو آئی ایم ناٹ نیڈی آف یور ہیلپ، مجھے تمہاری سہایتا نہیں چاہیے، آگ میں جا رہے ہیں۔ اب میں اگر کوئی باپو ایک بات بتاؤ، ابھی کوئی گرنے لگے اسی اسٹیج سے، فوراً ابا ابا، ارے کوئی مائی، ارے میری اماں، کچھ تو بولے گا جو اس سے نیئرسٹ ہے، جس کا وہ ڈیئرسٹ ہے۔ اب میں اتنی اونچائی سے تو کوئی گرنا نہیں چاہتا، اور آگ میں جا رہے ہیں، مددگار حاضر ہے، مدد نہیں لے رہے۔ واہ واہ، حضرت موسیٰ راستہ بنا رہے ہیں، کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا تو ڈنڈا مارا، معجزہ دکھایا، راستہ بنایا۔ اور یہ راستہ بنانے نے بنایا نہ انہیں کچھ بولنا تھا، ٹھیک ہے کر دو مدد، آگ ٹھنڈی ہو جائے، ہو جاتی، پرے جبریل مار دیا جاتا، سرد ہو جاتی، مگر نہیں، مدد نہیں مانگی۔ تو جبریل نے کہا اللہ سے دعا کرو۔ کہا اس سے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کیا بتا میں، وہ تو ابراہیم کے دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، وہ تو علیم بذاتی صدور ہے، وہ تو من کے بھیتر مچلتی ہوئی اچھاؤں کو جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، اور اس جاننے والے علیم و خبیر کو، اس گیانی کو، اس جانکار کو، اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت؟ وہ تو سب دیکھ ہی رہا ہے۔ کس قدر ابراہیم سیٹسفائیڈ ہے، کتنا مطمئن ہے،
سبحان اللہ. اور جبریل سے مدد نہیں لے رہے ہیں، حالانکہ یہ وہ جبریل ہیں وحی الہی لے کر آئیں تو لے لیں. ہاں بہت کلیئر کٹ بول رہا ہوں، وحی الہی لے کر جبریل آئیں تو ابراہیم لے لیں، اور مدد الہی لے کر آئے تو کیوں نہیں لیا؟ واہ واہ. اور پھر تکلف غیر سے ہوتا ہے، جبریل تو آپ کے اپنے ہیں. ہاں ہیزیٹیشن تو غیر سے ہوتا ہے، یہ تو آپ کا اپنا ہے. بے شک. مگر بات کچھ اور ہے. ابراہیم خدا سے مانگتے ہیں، مانگا ہے، مانگتے رہے ہیں، اور جبریل کی مدد سے بھی انکار نہیں، مگر مدد کی ضرورت ہو تب مدد مانگی جائے. ہاں جب ایمرجنسی ہو تب ہاتھ پھیلایا جائے، جب عدم اطمینان ہو تب اطمینان مانگا جائے، جب بے قراری ہو تو قرار مانگے، جب اشانتی ہو تب شانتی مانگے، جب بیمار ہیں تب صحت مانگے، جب ضرورت ہو تب مانگے. یہاں تو زندگی کو خطرہ کہاں؟ ہاں. بولے آگ میں جا رہے ہو خطرہ نہیں، کہا تم سمجھ رہے ہو کہ میں آگ میں جا رہا ہوں، تم مجھ کو دیکھ رہے ہو، مجھ میں نہیں. واہ واہ. تم ابراہیم کو دیکھ رہے ہو، ابراہیم میں نہیں. ابراہیم کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا اسماعیل ابھی پیدا نہیں ہوا، واہ واہ واہ. ابھی اسماعیل پیدا نہیں ہوئے ہیں، ابھی نور محمدی میرے اندر موجود ہے، اور جب تک یہ نور رہے گا میں جلوں گا نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت. سبحان اللہ. علماء کرام کی عظمتوں کو سلام. محققین اہل سنت کے قدم کو چومتے ہوئے عرض کروں گا کہ رب کی بے شمار حکمتیں ہیں. ابراہیم جلے نہیں، مگر اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ابراہیم جلتے تو نور محمدی جل جاتا، واہ اور نور محمدی جل جاتا تو پھر یہ دنیا کے جلوے کس کے لیے تھے؟ واہ. یہی وجہ ہے کہ ابراہیم میں ہو تو جلتے نہیں، اور اسماعیل میں آ جائے تو چھری بھی چلاؤ تو گلا کٹتا نہیں، سبحان. کیونکہ گلا کٹا تو نور گیا. میرے دوستو، حامان، شداد، جتنے لفنگے، سماج کے غنڈے، جتنے نمبر 2 کے لوگ، یہ نمرود، فرعون، مہا ابلیس، 420، جسٹ لائک انڈین پولیس، جو بھی ہو، آپ دیکھیں ذرا، بھرشٹاچاری، اتیاچاری، ہمیشہ سداچاری سے ان کا ٹکراؤ رہا. لیکن جب یہی نور جو ابراہیم میں چمکا، آدم میں چمکا، اسماعیل میں چمکا، جو نبیوں کو چمکا رہا تھا، وہ نور جو رب تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں تھا، وہ نور جو تخلیق اول تھا، جسے رب بنا کر دیکھ رہا تھا اور جو رب کو بن کر دیکھ رہا تھا، وہ نور جو رب کے قرب خاص میں چمکا، وہ نور جس نے آدم کو چمکایا، وہ نور جو نبیوں کو چمکاتا رہا، وہ نور جو رسولوں کو چمکاتا رہا، وہ نور جو پشتہائے مبارکہ کو چمکاتا رہا، وہ نور جو ارحام طیبہ کو چمکاتا رہا، وہ نور جو اپنے پاک باپ اور پاک ماؤں کو چمکاتا رہا، جو اپنے پوروجوں کو چمکاتا رہا، جو اپنی ماتاؤں کو چمکاتا رہا، جو اپنے پتا کو چمکاتا رہا، جو اپنے دادا پردادا کو چمکاتا رہا، جو نبی اور ولی کو بھی چمکاتا رہا، وہی نور اب ہمیں چمکانے کے لیے مکے میں آ گیا ہے. وہی نور اب ہمیں چمکانے کے لیے عرب میں آ گیا ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر ہندوستان. اب جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے تو بغیر بولے بت گرنے لگے. سرکار کچھ بولے بھی نہیں، صرف میلاد ہوئی، بت گرا. تو اب بت کے تعلقات میلاد سے اچھے تو ہوں گے نہیں.
تو جس کے تعلقات رسول کے میلاد سے بگڑے دکھائی دیں سمجھ جاؤ چلتا پھرتا بت ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کو وہابی کہتے ہیں, میں اسے بت کہتا ہوں. جیسے کہ سرکار پیدا ہوئے تو بت گرے تھے کہ نہیں, بتائیے. فارس کا آتش کا دا ٹھنڈا ہو گیا تھا کہ نہیں, ہاں, اب بت گر گئے تھے کہ نہیں. تو جب میلاد سے چڑھ کے گر جائے بت ہے, اب چلتا پھرتا بت ہے تو بت ہے. آئے اور جس کو دنیا سمجھتی تھی مہاودوان, ابوالحکم, حکمتوں کا باپ, سماج کا سب سے بڑا پاپ بن گیا حکمتوں کا باپ. اس کا نام رکھا گیا, اور کنیت ہو گئی, اس کا ٹائٹل ہو گیا ابوالحکم. ابوالحکم دھوس اس کی خوب دبدبا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانوا دیا یہ ابوالحکم نہیں, ابو جہل ہے. اب ہم سب لوگ اس کو جہالت کا باپ سمجھنے لگے. چلی نہیں کسی کی گاڑی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جزیرت العرب میں اسلام کا جھنڈا لہرایا. بدر و احد, خیبر و خندق میں اسلام کو جہاد کا مفہوم عطا کیا, مسلمانوں کو راہ دکھائی. مکے سے مدینہ ہجرت کر کے دنیا کی ناپائیداری سمجھائی. رب کی رضا کو بنیادی اصول میں دلوں میں اتار دیا. اس کے بعد یہ اعلان سننے کو ملا کہ یہ میرا حبیب, میرا محبوب, بس اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. ہم بڑے چکر میں پڑ گئے. اے اللہ, جب ایک فرعون تھا تب نبی آئے, ایک نمرود تھا تو نبی آئے, ایک ابلیس کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے, اور جب شہر شہر میں فرعون, محلہ محلہ میں نمرود, بے درود, پوری جماعت, نہ دیکھیں کھونٹی نہ دیکھیں کھونٹا, جیب میں ستو ہاتھ میں لوٹا. نگری نگری, گاؤں گاؤں, کھیڑے کھیڑے میں ڈیرے ڈالے ہوئے ایمان کے لٹیرے ہیں. اب تو نبی کی زیادہ ضرورت تھی. غوث اعظم کی اولاد آئی تو بہت سارے لوگ مسلمان مانے, نبی آتے تو اور مزہ آتا, مگر نہیں. اے محبوب, اب تمہارے پاس کوئی نبی نہیں, تمہارے پاس کوئی رسول نہیں ہے. اللہ, ضرورت تو موجود ہے. نبی آیا تھا پتھ پردرشن کے لیے, نبی آیا تھا گائیڈنس کے لیے, نبی آیا تھا راستہ دکھانے کے لیے, نبی آیا تھا چرتر نرمان کے لیے, نبی آیا تھا کیریکٹر کو بلڈ اپ کرنے کے لیے, نبی آیا تھا پیوریفیکیشن آف ہارٹ کے لیے, نبی آیا تھا آتما کے شدھیکرن کے لیے, نبی آیا تھا مانسکتا کو صحیح کرنے کے لیے, نبی آیا تھا وشو شانتی کی استھاپنا کے لیے, نبی آیا تھا سماج کی پوترتا کے لیے, نبی آیا تھا پوجا پدھتی بتانے کے لیے, نبی آیا تھا خدا سے ملانے کے لیے, نبی آیا تھا کعبہ بتانے کے لیے, نبی آیا تھا زندگی بتانے کے لیے, نبی آیا تھا بندگی بتانے کے لیے, نبی آیا تھا جیون کا سنویدھان دینے کے لیے, نبی آیا تھا پتھ پردرشن کے لیے, نبی آیا تھا ہدایت کے لیے, نبی آیا تھا گائیڈنس کے لیے, نبی آیا تھا راستہ بتانے کے لیے, نبی آیا تھا کافر کو مسلمان بنانے کے لیے. کافر موجود اور نبی نہ آئے, گمراہ موجود اور نبی نہ آئے, بے عمل موجود نبی نہ آئے, بے راہ موجود اور نبی نہ آئے. نبوت کا دروازہ کیوں بند کیا گیا؟ تو بات میں اس کو مختصر میں کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ہاشمی سن, یہ میرا حبیب ہے, حبیب, میں نے اسے مکمل بنا دیا. I created him complete. اور جو میں نے اسے کتاب دیا وہ بھی کمپلیٹ, اور جو مذہب دیا وہ بھی کمپلیٹ. تو رسول تو اس لیے آتا تھا کہ کچھ سنشودھن کرے, مگر مکمل رسول کو مکمل کتاب دے کر مکمل دین دیا جس میں سنشودھن نہیں, تو پھر نبی کی ضرورت نہیں. اور پھر اگر رسول کے بعد رسول آ گیا
اور وہ کچھ اپنے آرڈر نئے نئے لایا تو لوگ کہیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ رہ گیا تھا جس کو انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے، اور ان سے کچھ رہ تو گیا نہیں تو کمپلیٹ کی ضرورت نہیں، جب ضرورت نہیں تو نبی کیوں بھیجوں؟ میں نے اپنے محبوب پر ساری نعمتیں تمام کر دی. سبحان اللہ. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین بھی مکمل ہو گیا اور ساری نعمتیں ان پر تمام ہو گئیں. میں نے کہا تو جب تو نبی نہیں بھیجے گا، رسول نہیں بھیجے گا، نبی نہیں بھیجے گا تو پھر ہمارا کام کیسے چلے گا؟ ہم بھارت میں اسلام کیسے پھیلائیں گے؟ بنگلہ دیش میں کیسے پھیلے گا؟ نیپال میں کیسے پھیلے گا؟ بھوٹان میں کیسے پھیلے گا؟ عرب میں کیسے پھیلے گا؟ عجم میں کیسے پھیلے گا؟ انگلینڈ میں کیسے پھیلے گا؟ بیلجیم میں کیسے پھیلے گا؟ ہالینڈ میں کیسے پھیلے گا؟ یورپ میں کیسے پھیلے گا؟ کینیڈا میں کیسے پھیلے گا؟ اس پورے برہمانڈ میں اسلام کیسے پھیلے گا؟ یہ پوری سرشٹی میں اسلام کیسے پھیلے گا؟ یہ پوری دنیا میں اسلام کیسے پھیلے گا؟ نبی نہیں آئے گا تو کون کرے گا؟ رسول نہیں آئے گا تو کون کرے گا؟ تو نے نبوت کا دروازہ کیوں بند کیا؟ رسالت کا دروازہ کیوں بند کیا؟ تو مشیت کے کرم سے یہ جواب مل گیا، ہاشمی میں نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، ضرورت کا دروازہ نہیں بند کیا، ہدایت کا دروازہ نہیں بند کیا، رہبری کا دروازہ نہیں بند کیا، پتھ پردرشن کا دروازہ نہیں بند کیا. بس اتنا سمجھ لے کہ جو کام پہلے نبی اللہ کرتے تھے وہی کام اب ولی اللہ کریں گے. سبحان اللہ. اور ولی اللہ کی پوزیشن اور ایک بات ایسے سے سمجھو، ولی بڑا پاورفل ہوتا ہے، اور ایک کرامت ولی کی میں ایسی بتاؤں جو ہر ولی میں ہے. وہ کرامت ہر ولی نے کیا. یہ مرید کتنا چھٹے گا، مرید ہی چھٹ جائے گا، لیکن ولی کی کرامت نہیں چھٹے گی. ایک کرامت ہر ولی میں. ایک بات بتاؤ، تمہارے ہاں کیا کوئی آدمی بغیر منترالے کے منتری کا کام کر سکتا ہے؟ تو کوئی بھی ناظم بغیر نظامت کے ناظم کا کام نہیں کر سکتا، بغیر صدارت کے کوئی صدر کا کام نہیں کر سکتا. تم صدر کا کام کرنا چاہتے ہو، پہلے صدارت کی کرسی پر بیٹھ جاؤ، خطابت کی کرسی پر بیٹھو، پھر خطیب کا کام کرو. نظامت کی کرسی پر بیٹھو، پھر ناظم کا کام کرو. صدارت کی کرسی پر بیٹھو، تب صدر کا کام کرو. تو دنیا کا ہر آدمی صدارت کے بغیر صدر کا کام نہیں کرتا، نظامت کے بغیر ناظم کا کام نہیں کرتا، خطابت کے بغیر خطیب کا کام نہیں کرتا، سیاست کے بغیر لیڈر کا کام نہیں کرتا. مگر اللہ کے ہر ولی کی یہ شان ہے کہ بغیر نبوت کے وہ نبی کا کام کر رہا ہے، بغیر رسالت کے وہ رسول کا کام کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ نائب رسول ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نائب کی ایک عجیب شان یہ ہوتی ہے، جیسے میں تم کو یہ بتاؤں نماز پڑھنا ہے، کیا کرو گے؟ نماز پڑھنا ہے تو سب سے پہلے کیا کرو گے؟ وضو کرو گے. سیدھا سیدھا وضو کرو گے، اچھا ہے، مسنون ہے. بسم اللہ کر کے نیت کر کے وضو کرو، اچھا ہے. پہلے ہاتھ دھو، کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو، اچھا ہے. چہرہ دھو، ہاتھ دھو، مسا کرو، پیر دھو، اس لائن سے. لیکن اگر تم الٹا بھی کرو وضو ہو جائے گا. سنت چھوٹ گئی، وضو نہیں چھوٹا. تم ندی میں کود پڑو اور باہر نکلو، وضو ہو گیا. الٹا ایسا بولے الٹا کیسے وضو ہو جائے گا؟ میں نے کہا لکھ اردو میں وضو، واو زواد واو، ایسے پڑھو تو وضو، الٹا پڑھو تو وضو. حنفیوں کی بات میں دم ہے. پہلے وضو کرو. تو وضو کس سے کیا جاتا ہے؟ پانی سے. اب پانی نہ ملے تب تو پھر وضو کا خلیفہ ڈھونڈو کون ہے، وضو کا نائب کون ہے؟ تو ہم علماء نے بتایا کہ تیمم کر لیجئے، وضو ہو جائے گا. اب اس لیے مٹی لیا اور ہم نے تیمم کر لیا.
تم کر لیا، اب نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جب تک پانی نہیں مل رہا ہے اسی سے فجر، اسی سے ظہر، اسی سے عصر، اسی سے مغرب، پانی مل گیا سبحان اللہ وضو کر لیں گے۔ یعنی جو کام شریعت کے ہم پانی سے کرتے تھے ہاں جب اس تک ہم نہیں پہنچے نائب سے تو اس کے نائب کی طرف رجوع کیا اور شریعت کے وہ سارے کام اسی نائب سے لیتے رہے۔ اسی لیے جب گنہگاروں کو بخشنا مقصود ہوا تو خدا نے گنہگاروں کو کعبے کی طرف نہیں بھیجا، مسجد نبوی نہیں بھیجا، مسجد قباء نہیں بھیجا، مسجد قبلتین نہیں بھیجا، مسجد اقصی نہیں بھیجا، نبی کے پاس بھیجا۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کے پاس جاؤ، مصطفیٰ کے پاس جاؤ، نبی کے پاس جاؤ، ان سے معافی مانگو، اللہ کو بخشنے والا پاؤ گے، یقیناً پاؤ گے۔ اگر نبی بھی بخش دیں گے، نبی بھی شفاعت کر دیں گے، نبی سفارش کر دیں گے، گنہگاروں نبی کے پاس جاؤ۔ کعبۃ اللہ کے پاس نہیں خدا نے بھیجا، وہ اس لیے کہ اگر خدا نے کہا ہوتا ہے ظلم کرنے والوں تم اپنے گناہوں سے خلاصی چاہتے ہو تو کعبے کی طرف جاؤ، تو پھر ہر بندہ مجبور تھا کہ پاپ کی گٹھری کو سر سے اتارنے کے لیے وہ کعبہ جاتا، وہ قبلتین جاتا، وہ بیت المقدس جاتا، اس لیے کہ کعبہ صرف کعبہ ہے، کعبہ کا کوئی جانشین نہیں، کعبے کا کوئی نائب نہیں، کعبے کا کوئی خلیفہ نہیں کہ کعبے تک نہ جاؤ تو خلیفہ سے کام لے لو، کعبے تک نہ جاؤ تو اس کے نائب سے کام لے لو۔ اسی لیے خدا نے رسول کے پاس بھیجا کہ اگر رسول تک نہ پہنچو تو رسول کے نائب کے پاس چلے جاؤ، غوث جیلانی کے پاس چلے جاؤ، خواجہ اجمیری کے پاس چلے جاؤ، مخدوم کلیری کے پاس چلے جاؤ، مخدوم سمنانی کے پاس چلے جاؤ، اور اگر آج کے دور کے تم گنہگار تھے تو سرکار کلا کے پاس آ جاؤ، مختار اشرف کے پاس آ جاؤ، تم آؤ محدث اعظم کے قدموں میں، آؤ مفتی اعظم کے قدموں میں، آؤ مجدد اعظم کے قدموں میں، آؤ سلطان الواعظین کے قدموں میں، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے قدموں میں آ گیا، وہ بھی رسول کے نائب کے پاس آ گیا۔ اب جو کام رسول سے لیا کرتے تھے وہ سرکار کلا سے ہم لیں گے، وہ مخدوم المشائخ سے ہم لیں گے، وہ صاحب سجادہ سے ہم لیں گے، مختار اشرف سے لیں گے۔ معلوم ہوا اشرف الانبیاء کا کام اشرف کر رہے تھے، اشرف کا کام مختار اشرف کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت۔ ارے آدمی خود کو تو پہچان نہیں پا رہا ہے، صحیح بات، مولوی کو کیا پہچانے گا؟ یہ تھانہ بھون کا کیسا ہے، یہ نانوتا کا کیسا ہے، پھر ولی کو کون پہچانے گا؟ اب تم کتنا ہی اچھے بلڈر ہو، مٹیریل ہی نہیں ہے تو کیسے بناؤ گے؟ واہ کیا خوبی سارا ہے، واہ۔ ارے جن مزدوروں نے تاج محل بنایا تھا انہی مزدوروں نے گھر بھی تو بنایا تھا، یہ گھر کیوں نہیں تاج محل کی طرح ہوا؟ کیونکہ مٹیریل گھٹیا تھا، لیکن جب تاج محل کو شاہ جہاں نے بنایا مٹیریل اچھا دیا، اچھا مٹیریل ہوگا تو بلڈنگ اچھی بنے گی۔ یہ جو لوگ سیدوں کے خلاف پڑے ہیں یہ ایک بلڈنگ ہے، ذرا قریب سے دیکھنا کس مٹیریل سے بنی ہے، واہ واہ واہ، کس ذات پات کے ہو بھائی، کس قوم کے ہو، کس قبیلے سے تعلق ہے، مال کہاں کا ہے؟ واہ واہ واہ، ریتی نہیں لگی کیا، مورنگ نہیں تھا، 112 کا مسالہ لگا دیا، 1 بورا سیمنٹ میں 12 بورا ریتا ڈال دیا، 112 کا مسالہ ہے۔ بولے سرکار کلا سالڈ کیوں ہے؟ کہا ادھر دیکھ، مٹیریل میں امام حسن کا خون ہے، امام حسین کا نسب ہے، فاطمہ زہرا کی چادر ہے، مخدوم اشرف کی اشرفیت ہے، غوث اعظم کی غوثیت کا سایہ، غریب نواز کی غریب نوازی کا سایہ، سرکار علی حسین کی محبوبیت کا سایہ، سلطان الواعظین جس کا باپ سبحان اللہ،
سلطان الوائزین جس کا باپ، ہم شبیہ غوث اعظم جس کا دادا، مفتی اعظم و صدر الافاضل جس کے استاد، مفتی اعظم مہاراشٹر علامہ عبد الرشید خان صاحب، حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب، عبد الرشید خان صاحب ناگپوری، یہ جس کے استاد صدر الافاضل، جس کی بہن اہلیہ محدث اعظم، سبحان اللہ، جس کا بھانجا شیخ الاسلام، سبحان اللہ، جس کا بیٹا شیخ طریقت، جس کا دادا ہم شبیہ غوث اعظم، جس کا مرشید غوث العالم، جس کا داتا غریب نواز، جس کا پردادا غوث اعظم، جس کی دادی ماں خاتون جنت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تکبیر، نعرہ رسالت. تو سیدوں کی بلڈنگ مضبوط کیوں ہے؟ مٹیریل اچھا ہے. سیدوں کی بلڈنگ مضبوط کیوں ہے باپو؟ مٹیریل اچھا ہے. اور یہ مضبوط بلڈنگ سے لڑ رہے ہیں، ان کا مٹیریل کیسا کھل جائے گا کہ نہیں؟ جب تیری کھوپڑی پہاڑ سے ٹکرائے گی، تیری کھوپڑی پہاڑ سے ٹکرائے گی تو پہاڑ تو ٹوٹے گا نہیں، یہی ٹوٹے گا اور اندر کا مال باہر ہو جائے گا. جو بھیجا ہے، جتنا بھی بھیجا ہے، تیرے بھیجے میں جو بھیجا ہے، اور جانے کہاں سے بھیج کر بھیجا ہے، وہ سب باہر آ جائے گا. تو بیک گراؤنڈ میں ان چیز ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم سلسلے علی اشرفیہ، ہم شبیہ غوث اعظم، عارف حق، صوفی باصفا، شیخ المشائخ، مخدوم الاولیاء حضرت سید علی حسین اشرفی جیلانی، جس وقت محبوب الہی سرکار نظام پاک کی بارگاہ میں مسجد میں مصروف عبادت تھے، تو تاجدار تاجداراں، شیخ المشائخ، خاتم الاکابر حضرت سیدنا آل رسول مارا روی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارا شریف نے امام احمد رضا کو بلایا. امام احمد رضا ان کے مرید تھے، اور کہا احمد رضا ادھر آؤ، سیدھے دلی چلے جاؤ، وہاں کی مسجد میں فلاں کھمبے کے پاس ایک بزرگ تجھے عبادت کرتے ہوئے ملیں گے، اور جس چلے میں وہ بیٹھے ہیں اس کا 3 حصہ وہ پار کر چکے ہیں، آخری مرحلے میں ہیں. مجھے حکم ہوا ہے کہ اس آخری مرحلے کو میں دے دوں، ان کی امانت میرے پاس ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انہیں تم دلی سے لے کر کے ماراہرا آ جاؤ. احمد رضا سنو، والے رسول ہیں، ادب سے لے آنا، اور یہ بھی یہ دھیان رکھنا کہ وہ ہم شبیہ غوث اعظم ہیں. سبحان اللہ. ادھر امام احمد رضا اپنے پیر کے کہنے پر دلی چل پڑے، پہنچے محبوب الہی کی درگاہ میں، پہنچے مسجد میں، دیکھا وہی بزرگ صورت جو پیر و مرشد سید علی رسول مارا روی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ویسے ہی ملے. انہوں نے کہا السلام علیکم. اعلی حضرت شفیع میاں نے کہا ماراہرا سے آ رہے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. متعجب ہو گئے امام احمد رضا کہ میں نے تو بتایا بھی نہیں میں کہاں سے آیا ہوئی ہے، شفیع میاں کو پتہ کیسے چل گیا. مگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ دلوں کے رشتے دکھائی نہیں دیتے. ادب سے شاہ علی حسین کچھوچھوی کو لے کر ماراہرا پہنچے، اور ماراہرا میں سیدنا علی رسول مارا روی نے اشرفی میاں کو خلافت دی اور کہا کہ سید علی حسین میں نے تمہیں خلافت دے دی ہے، اب تمہارے بعد میں کسی کو خلافت نہیں دوں گا تاکہ تم میرے سلسلے کے خاتم الخلفاء کہلاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں مہاراجہ شریف میں پچھلے سال حاضر ہوا تھا، عرس برکاتی اور نوری میں میری شرکت ہوئی. میں نے 2 دن وہاں قیام کیا، تقریر کیا. اس میں صاحب سجادہ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا
کہ جب سید علی رسول مارا روی نے سید علی حسین کچھوچھوی کو بلایا تو کمرے میں بلا کے کہا علی حسین اپنی پیٹھ کھول کر کے کپڑا اوپر اٹھاؤ، پیٹھ کھولو اور میری بھی پیٹھ کھول دو اور میری پیٹھ سے اپنی پیٹھ ملا لو، میرے دن پورے ہو چکے ہیں، میں سب کچھ تمہیں دے دینا چاہتا ہوں۔ پھر اس مالا مال غوث اعظم کا پوتا غریب نواز کا انتخاب، سبحان اللہ، سلسلے چشت اہل بہشت کا نگہبان، سلسلے چشتیہ نظامیہ کے سمندر کا غواث اعظم، سبحان اللہ، بحر طریقت کا گوہر نابدار، انتخاب مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی، فیض بغداد و جیلانی، سبحان اللہ، اشرفی میاں مالا مال ہو کر جب باہر آئے اور عاشق رسول، محب سادات، غلام اہل بیت، غوث اعظم کا وفادار، اہل سنت کا تاجدار، سبحان اللہ، اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، سبحان اللہ، امام عشق و محبت، سبحان اللہ، فخر سنت، سبحان قاطع بدعت، سبحان اللہ، ماہی نجدیت، حامی سنت، ہم عامل کتاب و سنت، سبحان مجدد اعظم امام احمد رضا نے جب شاہ علی حسین کو نہایت گہرائی سے دیکھا تو کہا اشرفی اے رخت، آئین اے حسن خوباں، اے نظر کردہ پروردہ سے محبوبہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اشرفی تیرا چہرہ گلوں کا درپن ہے، خوبیوں کا آئینہ ہے، تجھے 3 محبوبوں نے پالا ہے، تجھے 3 محبوبوں نے سنوارا ہے، تجھے 3 محبوبوں نے نکھارا ہے، تو 3 محبوبوں کا پالا ہوا ہے اور 3 محبوبوں نے تجھ پر نظر کیا ہے۔ سبحان اللہ، اے نظر کردہ و پروردہ، نظر کردہ ہو پروردہ ہو سہ محبوباں، 3 محبوبوں کے پہلے محبوب کا نام ہے محبوب سبحانی غوث اعظم، دوسرے محبوب ہے محبوب الہی حضرت نظام الدین، اور تیسرے محبوب ہے محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی۔ تینوں محبوبوں نے، میں پوچھتا ہوں جس سلسلے اشرفیہ میں علی حسین ہو اور جس علی حسین کو غوث اعظم نظام الدین محبوب الہی اور مخدوم اشرف نے پالا ہو، تو اس سلسلے سے ٹکرانا اجمیر سے بغاوت ہے، بغداد سے بغاوت ہے، غوث و خواجہ سے بغاوت ہے۔ بے شک، بے شک، اے نظر کر دو پروردہ سے محبوبہ، بے شک اشرفی میاں پر 3 محبوبوں کی نظر تھی، مگر اے میرے اشرفی بھائیوں ایک سچی بات یہ بھی سن لو، تم جشن سرکار کلا مناتے ہو، میں نے سرکار کلا کے سامنے کہا تھا کہ اشرفی میاں تو 3 محبوبوں کے نظر کیے ہوئے پالے ہوئے ہیں، لیکن سرکار کلا آپ کو 4 محبوبوں نے پالا ہے، 4 محبوبوں نے نظر کیا ہے، اس لیے اشرفی میاں میں 3 محبوب، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں میں 3 محبوب، بغداد والے، محبوب الہی دہلی والے، محبوب یزدانی کچھوچھا والے، 3 محبوبوں نے پالا۔ اشرفی میاں کی صورت میں 3 محبوبوں کے نظر کردہ کا نام سید علی حسین، 3 محبوبوں کے پالے ہوئے کا نام اشرفی میاں، اور 3 محبوبوں کے نظر کردہ کا نام اشرفی میاں، مگر اشرفی میاں نے خود کو تھوڑی پالا تھا، جو اشرفی میاں خود جو محبوب تھے، بغداد والا محبوب سبحانی، دلی والے محبوب الہی، کچھوچھا والے محبوب یزدانی، اور خود علی حسین محبوب نورانی، سبحان اللہ، خود اشرفی میاں محبوب نورانی، تو یہ 4 محبوب، لیکن اشرفی میاں نے خود تھوڑی نظر کیا تھا،
वो तो जब सरकारें कला पैदा हुए और अशरफी मियां ने इन पर नजर किया, इन्हें पाला, अपना जानशीन बनाया, अपना सज्जादा नशीन बनाया, अपना नायब बनाया, अपनी दौलत इन्हें अता किया, अपनी रूहानियत दिया, शरीयत फहमी दिया, तरीकत के असरार दिया, मार्फत के रुमूज दिया, हकीकत के राज बताए, इन्हें अपना बनाया, इन्हें निखारा। तो अशरफी मियां को 3 ने संवारा था, सरकारे कला को 4 ने संवारा है, सरकारे कला को 4 ने अपनाया है, सरकारे कला को 4 ने नवाजा है। इसलिए सरकारे कला से टकराने वाला न सिर्फ अशरफी मियां से टकरा रहा है, महबूब इलाही का भी गद्दार है, महबूब सुबहानी का भी गद्दार है, मखदूम की फौशा का भी गद्दार है। और वलियों के गद्दार को जब अल्लाह ने माफ नहीं किया तो अब्दुल्ला भी माफ नहीं करेगा, अल्लाह वाला भी माफ नहीं करेगा। अल्लाह तो कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह, वलियों के बारे में खबरदार हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, पीर क्या होता है कोई बता पावे या ना बता पावे, मैं जरूर बताऊंगा। याद रखो, पीर यहां आ गया, आपने दामन पकड़ लिया, गौसे आजम का पोता है, सरकार गरीब नवाज का गुलाम है, हिंद के राजा हैं ख्वाजा। बोलो, ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के राजा हैं या नहीं? कौन है सुल्तानुल हिंद? ख्वाजा गरीब नवाज। कौन है सुल्तानुल हिंद? ख्वाजा गरीब नवाज। हिंद अल वली, ख्वाजा, सुल्तानुल हिंद, ख्वाजा, ख्वाजाओं के भी ख्वाजा, राजा भी और राजाओं के राजा, बल्कि राजाओं के महाराजा। हमारा ख्वाजा सबका महाराजा, तो हम हुए परजा। वाह, सारे उलमा परजा, वाह, भारत के सारे वली परजा, वाह, गरीब नवाज राजा। सुभान अल्लाह, मैं से कहता हूं तुम भी हो परजा, सुभान अल्लाह, तो परजा की तरह रहो, वाह, राजा बनते हो। खाना खिलावे ख्वाजा, मदरसे में बनो राजा। सुभान अल्लाह, जो तुम्हारी वास्तविकता है उसी पर ठहरे रहो। बेशक, हाशमी जब गरीब नवाज के टुकड़ों पे पल रहा है तो तुम मोटी बोली कहां से बोल रहे हो? बेशक, ख्वाजा ही ख्वाजा है, भारत का राजा है, महाराजाओं का महाराजा है, वही हमारा राजा है, हम उसकी प्रजा हैं। तो प्रजा को प्रजा की तरह रहने दो, राजा को राजा की जगह रहने दो। और सिक्का प्रजा का नहीं चलता, वाह, सिक्का राजा का चलेगा, झंडा राजा का लहराएगा, कानून राजा का चलेगा। देश में जिसे आने देगा वही आएगा, वाह, और जिसे रोकेगा वही रुकेगा, और जिसे फैलाएगा वही फैलेगा, और जिसे भगा देगा कोई बुलाने वाला नहीं, और जिसे बुला लिया उसे कोई हटाने वाला नहीं। सुभान अल्लाह, ये हटाने चले हैं। मदनी मियां की तकरीर ना हो, राशिद मियां की तकरीर ना हो, हाशमी मियां की तकरीर ना हो, और राजा कहता ही नहीं की हो, प्रजा जमा हो गई। तुम नहीं आए हो, ये ख्वाजा ने भेजा है। बेशक, तो चलते हिंदुस्तान में ख्वाजा की, वाह, सिक्का चले उनका, विलायत का ताजदार ख्वाजा, बेशक, और डांटते हो गरीब सुन्नियों को। अमीर है, चंदा है, मोटा बंदा है, अरे अमीर बनता है, जमात का अमीर है। हमें तुम जमात के अमीर हो तो तुमको अमीरी मुबारक हो, हम सुन्नियों को गरीबी मुबारक हो। गरीबी हमारी ताकत है। देखो ना, गुजरात का मुख्यमंत्री मांग रहा है, दरवाजे दरवाजे पे मांग रहा, नोट लो वोट दो, नोट लो वोट दो। कुछ दे रहा है लेकिन कुछ ले रहा है, भिखारी बना घूम रहा, मांग रहा है दरवाजा दरवाजा, डोर टू डोर, प्लीज गिव मी वोट। हाँ, दे दो ना, मांगता फिर रहा है। तो बोलते हम अमीर हैं, हमें कितने कमजोर हो कि गरीबों की चौखट पर खड़े हो। लेकिन गरीब
یہ تو بڑی قسمت والے ہوتے ہیں. اچھا دوسرے دیش کا معاملہ جیسے انگلینڈ ہے, ہالینڈ ہے, بیلجیم ہے, جرمنی, آسٹریلیا ہے, یہ سب جگہ غریب کو رسک ہو سکتا ہے, خطرہ ہو سکتا ہے. ٹورنٹو میں خطرہ ہو سکتا ہے, بلیک برن میں غریب کو خطرہ ہو سکتا ہے, بولٹن پرسٹن میں ہو سکتا ہے, اور دکھائی بھی دے رہا ہے, اور لنڈن میں ہو سکتا ہے, گلاسگو میں خطرہ ہو سکتا ہے, کینیڈا امریکہ میں غریب کو خطرہ ہو سکتا ہے, لیکن بھارت میں غریب کو کوئی خطرہ نہیں ہے, امیر کو خطرہ ہے. گھر سے کروڑوں روپیہ نکل رہا ہے, نام رکھا سکھ, پہنچ گیا دکھ. میں پورا نام نہیں لینا چاہتا. ہاں, کہاں ملے گا آرام؟ سکھ آرام, آرام بڑھا دو تاکہ نام میں چینج ہو جائے. وہ کائے کو نام لے, دکھ پہنچ گیا. مگر ہم غریب کو یہاں کوئی رسک نہیں. نیپال میں غریب کو خطرہ ہو سکتا ہے, بھوٹان میں ہو سکتا ہے, امیر مست رہے, لیکن بھارت کی دھرتی پر امیروں کو خطرہ ہو سکتا ہے. امیر کو رسک ہے, امیر کو ڈینجر ہے, لیکن غریب کو کوئی خطرہ نہیں. وہ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بھارت میں امیروں کو بچانے کے لیے کوئی امیر نواز نہیں, اور غریبوں کو بچانے کے لیے غریب نواز ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ رسالت زندہ باد, زندہ باد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.